نمرود نے اپنا دربار جمع کیا، درباری لوگ جو تھے ان تمام لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون سی سزا دی جائے۔ وہاں اس دربار کے اندر جتنے لوگ تھے تمام لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ ایک شخص نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ نمرود کو اس شخص کا یہ مشورہ بہت پسند آیا، تو اس نے کہا کہ ایک پتھر کی 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی 4 دیواری قائم کی جائے، 4 دیواری بنائی جائے، گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک بند کمرہ بنایا جائے۔ اور پھر اس کافر نمرود نے یہ سخت آرڈر دیا کہ میری رعایا کا ہر چھوٹا بڑا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ جب یہ 4 دیواری بن جائے تو اس کے اندر تمام لوگ چھوٹے بڑے لکڑیوں کو اکٹھا کریں۔ جب وہ 4 دیواری بن گئی، لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں، ایک دن مقرر ہو گیا کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ وہ دن ہو گیا، وہ دن آ گیا، آگ کو جلا دیا گیا۔ نمرود اور اس کی قوم والے بہت خوش تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے، ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو توڑا ہے، آج ہم ابراہیم سے اس کا بدلہ لے لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے پاس لایا گیا، آپ کو اس آگ کے اندر ڈالنے لگے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا ابراہیم اَلَکَ حاجۃ، اے ابراہیم اگر کوئی حاجت ہو تو میں جبرائیل آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو میں جبرائیل حاضر ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم، حاجت ہے، ضرورت ہے، لیکن اے جبرائیل تجھ سے کوئی ضرورت نہیں، تجھ سے کوئی ضرورت نہیں، تو جا، تو اپنا کام کر۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ادھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جبرائیل امین علیہ السلام کو جواب دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل، علمہ بحالی بحسبی من سوالی، وہ خدا میرے حال سے واقف ہے، وہ میرے حال کو بہتر جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ یہ کہہ کر آپ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو واپس بھیج دیا۔ ادھر آسمانی فرشتے یہ تمام نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، اے باری تعالیٰ، اس روئے زمین پر تیرا ایک ہی خلیل ہے جو تیرا نام لیوا ہے، آج اگر اس کو بھی آگ کے اندر جلا کر راکھ کر دیا گیا تو پھر اس روئے زمین پر کوئی بھی تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، تم دیکھو تو صحیح میں کرتا کیا ہوں۔ ادھر ان کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو ادھر رب ذوالجلال نے اس آگ کو براہ راست یہ حکم دیا کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر گلو گلزار ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ برد کہتے ہیں سرد کو، ٹھنڈ کو،
اب اگر آگ ٹھنڈی ہو جاتی، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ٹھنڈ ہو یا گرمی ہو وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ ٹھنڈ ہو تو ہم گرمائش حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر چادر لیتے ہیں، جرسیاں پہنتے ہیں، اور جب اگر گرمی ہو تو ہم ٹھنڈ کی طلب کرتے ہیں کہ کہیں ٹھنڈا علاقہ ہمیں ملے۔ تو رب ذوالجلال نے آگ کو یہ حکم دیا کہ اے آگ میرے ابراہیم پر گلو گلزار ہو جا۔ اگر ٹھنڈی ہوتی تو تب بھی نقصان تھا، اگر گرم رہتی تو بھی نقصان تھا۔ وہ آگ ایسی گلو گلزار ہوئی کہ وہ پھول برسانے لگی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ ٹھنڈ نے کوئی نقصان دیا، نہ کوئی اس آگ کی گرمائش نے کوئی نقصان دیا، گویا کہ وہ آگ پھولوں کی مانند ہو گئی۔